امام ابن القیم، عام طور پر ابن القیم کے نام سے ان کو جانتے ہیں. ان کا نام شمس الدین محمد ابن ابی بکر الزرعی الدمشقی ہے. محمد ابن ابی بکر الزرعی الدمشقی. زرع ان کے گاؤں کا نام ہے، زرع ان کے گاؤں کا نام ہے، زرعی الدمشقی. ان کی پیدائش 691 ہجری میں ہے اور وفات 751 ہجری میں ہے. یعنی گویا کہ مکمل 60 سال ان کو عمر ملی تھی. 651 میں ان کی پیدائش ہے اور 751 یعنی 51. اس لیے کہ آج کل اردو کا جنازہ نکلتا جا رہا، لوگ اگر ان سے کہیے بچوں سے 10 آسانی سمجھ جائیں گے، لیکن 10 کہو تو کیا ہوا 10 ہے کہ نہیں ہے. یہ ہماری، میں تو کہتا ہوں، بزدلی ہے اپنی زبان کی. ہم اپنی زبان کو پڑھنے میں فخر نہیں محسوس کرتے اور کافروں کی زبان جو ہم تک آئی ہے اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. تو 751 میں ان کی وفات ہے. یہ امام القیم رحمہ اللہ دنیا کی تاریخ میں یا اسلامی تاریخ میں ان علماء میں ایک ہیں جن کا نام چوٹی کے علماء میں رکھا جا سکتا ہے. چوٹی کے علماء میں، کہ ان جیسے صرف سالوں میں نہیں بلکہ صدیوں میں کوئی پیدا ہوتا ہے. امام القیم رحمہ اللہ کی سیرت طرف میں نہ جا کر کے جو کچھ ہم نے ان کی کتابوں سے متعلق کو دیکھ کر کے سمجھا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر کئی خوبیاں رکھی تھی. مثال کے طور پر سب سے پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وسعت علم ہے. اس شخص کا علم بڑا وسیع تھا، بڑا وسیع تھا. اور تعجب کریں گے آپ، صرف دینی علوم ہی نہیں بلکہ اگر طب سے متعلق بھی گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے وقت کا جالینوس یہی ہے. ورنہ ان کی کتاب الطب نبوی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، اردو میں بھی ہے، چھپی ہے کہ نہیں، اور انگلش عربی ہر ایک موجود ہے، الطب نبوی. تو پہلی بات ہے وسعت علم ہے، اور خصوصاً دینی جو علوم ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، اصول. اگر حدیث سے متعلق گفتگو کرنے لگے تو آپ سمجھیے کہ ان کا تخصص، انہوں نے PhD کس میں کی ہے؟ حدیث میں کی. تفسیر سے متعلق گفتگو کرنے لگے، ایسا لگے کہ ان کا اصل موضوع تفسیر ہے. بلکہ اگر اس شخص کے وسعت علم کا اندازہ لگانا چاہیں آپ لوگ تو یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگ ان کی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد اٹھا کر کے دیکھ لیں. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ایک موٹی سی کتاب ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے نہ کوئی ایسی کتاب لکھی گئی اور نہ ان کے بعد آج تک کسی نے ایسی کتاب لکھی ہے. آپ دیکھ لیں، کوئی لا کے مجھے، میرے علم بہت ناقص ہو سکتا ہے، کوئی کتاب لا کے دکھا دے. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے جمع کرنے، جیسے صالحی وغیرہ ہیں، جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ضعیف، موضوع، من گڑھا ساری حدیثوں کو لا کر کے بھر دیا ہے ان لوگوں نے. لیکن اس شخص کی کتاب، یعنی جو چھپی ابھی 5 جلدوں میں چھپی ہے یہ کتاب، اور آپ تعجب کریں گے کہ یہ کتاب انہوں نے سفر میں لکھی ہے، کہیں بیٹھے نہیں، کتابوں کے سامنے لے کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے. زاد المعاد پہلے جا کر کے دیکھیں، اس میں کتنی حدیثیں ہیں، علماء کے اقوال ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی سیرت کے اوپر ہے. یہ کتاب یہ سیرت کے اوپر ہے. اور جب محدثین، مفسرین، مؤرخین، سیرت نگار ان کا مناقشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس شخص کے علم کے اوساط کے اوپر تعجب ہوتا ہے. مسند احمد جس میں 30,000 کے قریب حدیثیں موجود ہیں، ان کو ایسے یاد تھی جیسے ہم کو اور آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے. ایسے زاد المعاد نہیں لکھ دی ہے کتاب، سفر میں
ایسے ہی نہیں لکھی. یعنی کمپیوٹر جو ہے فیل ہے ساتھیوں. کمپیوٹر بھی اتنا جلدی نہیں تلاش کر سکتا جتنا جلدی وہ حدیثیں لا کر کے پیش کرتے مسند احمد کی پیش کرتے تھے. تو اس شخص کا وسعت علم عجیب تھا. دوسری بات یہ ہے اتباع سنت. اتباع سنت کہنے کو لوگ کہتے ہیں یہ حنبلی تھے اور تھے حنبلی، لیکن مقلد نہیں تھے. اس کی سب سے واضح دلیل ان کی 2 کتابیں کوئی اٹھا کر کے پڑھ لے، اور اہل علم کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمت چاہیے. ہمت چاہیے. ایک اعلام الموقعین اور دوسری مصائد الشیطان، اغاثۃ اللہفان، اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان. یہ دونوں کتابیں پڑھیں دیکھیں. بلکہ اعلام الموقعین تو گویا کی اتباع کتاب و سنت کی دعوت پر لکھی ہی گئی ہے اور تقلید کی تردید میں لکھی گئی ہے کتاب. تو دوسری بات یہ ہے اتباع کتاب و سنت کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نماز جو پڑھتے تھے آج کل کی نمازوں کے طریقے سے نہیں. ان کے زمانے میں لوگ ان پر عیب لگا اتنی لمبی نماز آپ پڑھتے ہیں. امام ابن کثیر کہتے ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نماز ہو تو ویسے پڑھا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی؟ صحیح بخاری میں ہے نا کہ راوی کہتے ہیں اقامت ہوتی تھی، ہم میں سے ایک شخص جا کر کے بقی میں استنجا کرتا تھا، آ کر کے وضو کر کے پہلی رکعت میں آپ کو پا لیتا تھا. یہ ظہر کی نماز جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو امام ابن القیم کی نماز ایسے ہوتی تھی، ایسے. تو اتباع سنت. تیسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کثرت العبادہ. ساتھیو آج ہم لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے فخر محسوس، بلکہ کتنے لوگ جو ہے اپنے نام کے سامنے علامہ لکھواتے ہیں. یہ علم نہیں ہے. جو علم انسان کو کثرت عبادت پر نہ ابھارے، جو علم انسان کو عبادت پر نہ ابھارے وہ علم نہیں ہے. بلکہ ان کے ترجمان سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے گئے تھے اور حرم میں کثرت سے عبادت کرنا، طواف کرنا، یہ کرنا کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے، آخر اس کی جو عبادت ہے آخر کہاں سے آیا ہے، اتنی محنت جو کر رہا ہے. تو کثرت عبادت میں وہ مشہور تھے اتنے علم کے باوجود. چوتھی چیز دل کی صفائی. ان کے ترجمہ نگار لکھتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں کسی کا حسد نہیں دیکھا ہے کہ کسی سے حسد کرتے ہوں، کسی سے نفرت کرتے ہوں. دل اتنا صاف تھا ان کا، کتنا صاف تھا ان کا. اور ان کی ایک صفت کیا تھی جو ہم نے خصوصاً اس کتاب ہادی الارواح کو سامنے رکھ کر کے کہ عدل اور انصاف سے کام لینا. عدل اور انصاف میں یہ بھی داخل ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی بات کو غور سے سنے، ایسے آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی بات غور سے سنے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. یعنی لینا ہو تو پورا لے لیں اور دینا ہو تو کم کر کے دے، ہے نا. کہا کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ تم تو یہ چاہو کہ تمہاری دلیل کسی بحث کے موقع پر پوری کی پوری سنی جائے اور مخالف جو اپنی دلیل دینے لگے تو شور کرنا شروع کر دو. نہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے. امام القیم بلکہ بسا اوقات اسی کتاب میں بعض دلائل جو مخالف کی دیتے ہیں اور اس تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حق یہی ہے. مخالف دلیل پیش کر رہے ہیں لیکن حق لگتا ہے کہ حق یہی ہے. تو عدل اور انصاف اور یہ خوبی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے
کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ عالم اور علامہ تو تھے ہی، ان کے باپ ابو بکر بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے، خاص طور پر اپنے وقت میں فرائض کے بہت بڑے عالم تھے ابو بکر الزرعی۔ بلکہ ان کو ابن القیم کیوں کہتے ہیں؟ قیم کے معنی آج جسے ہم کہہ لیں کہ محتمم، مدرسے کا ہوتا ہے نا، مدرسے کا محتمم، نگراں، تو قیم کے معنی یہ ہوتا ہے، چونکہ الجوزیہ ایک مدرسہ تھا، اس کے وہ نگراں تھے ابو بکر، اور اس میں تعلیم بھی دیتے تھے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں فرائض کے اندر ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، اسی لیے ان کو ابن قیم الجوزیہ، قیم الجوزیہ یعنی جوزیہ جو مدرسہ تھا اس کے ناظم کے بیٹے، اور اللہ نے ان کے بیٹے عبداللہ، عمر، ان کو بھی ماشاءاللہ بہت بڑا علم دیا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد اس مدرسے، اس مسجد کی امامت کون کرتا تھا؟ ان کے بیٹے، اور تدریس وہاں پر وہی کیا کرتے تھے۔ تو علی کل حال ابن القیم رحمہ اللہ سے متعلق گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ گفتگو ان سے متعلق جو ہے بڑی دلچسپ ہے۔